پیارے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ آپ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے جمع غفیر میں تشریف فرما تھے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 شخصوں کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ 3 شخص بنی اسرائیل کے دور کے اندر سفر کر رہے تھے، سفر جنگلوں کا تھا، پہاڑوں کا تھا، تو ایسی سخت آندھی چلی کہ وہ تینوں شخص ایک غار میں داخل ہو گئے اور پناہ لے لی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اتنی آندھی چلی کہ بہت بڑا پتھر اس غار کے منہ پر آ کر رک گیا اور غار کا منہ بند ہو گیا، اور تینوں اشخاص جو تھے وہ تینوں پریشان ہو گئے کہ اب ہمارا کیا بنے گا، اس غار سے باہر کیسے نکلیں گے؟ نہ ہی کوئی ہمارا مدد کرنے والا ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی دیکھنے والا ہے، ہم اسی غار کے اندر گھٹ گھٹ کر مر جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو ناظرین کرام، جب یہ سوچ رہے تھے تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ کیا تم لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسی نیکی کی ہے کہ جس کا ہم واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے؟ تو ان میں سے ایک شخص بولا، کہنے لگا کہ اے باری تعالیٰ، میں جب بھی بکریاں چرا کر آتا تھا، شام کو گھر آتا اور میرے بچے سو رہے ہوتے تھے اور میں بکریوں کا دودھ نکالتا، سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پیش کرتا، اور اگر یہ نیکی میری آپ کی بارگاہ میں قبول ہے تو مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ جب اس نے یہ دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پتھر کو حکم دیا اور وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا، تھوڑا سا غار کے منہ سے ہٹ گیا، اور دوسرا شخص بولا کہ یا باری تعالی، میں اپنی زندگی کے اندر ایک میں نے نیک کام کیا ہے، وہ کیا ہے کہ میرے پاس ایک مزدور مزدوری کرنے کے لیے آیا تھا اور کچھ اجرت جو ہے اس کی میرے پاس رہ گئی اور وہ چلا گیا، اور کئی سالوں کے بعد جب واپس آیا تو میں نے اس مزدوری کو جو ہے اس کی تجارت کرتا رہا۔ یا باری تعالیٰ، جب کئی سالوں کے بعد وہ انسان، وہ مزدور شخص میرے پاس آیا تو میں نے اس کو وہ تمام لوٹا دی، اور جب لوٹائی تو اس نے کہا کہ کیا تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، بلکہ تیری اس مزدوری سے میں نے تجارت کی ہے جس کی وجہ سے یہ نفع پہنچا ہے اور یہ سارا مال تیرا ہے۔ کہ یا باری تعالی، اگر یہ میرا نیک عمل تیری بارگاہ کے اندر قبول ہے تو پھر مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو غار کا پتھر تھوڑا سا اور سرک جاتا ہے۔ اب تیسرا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ، میرے چچا کی بیٹی بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، لیکن میرا دل اس پر آ گیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اس کو بد کرداری پر اکسایا، لیکن اس نے کہا کہ تو ایسا نہیں کر، میں تیرے ساتھ یہ بد کرداری نہیں کر سکتی، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ وہ مفلس اور نادار ہو گئی، غریب ہو گئی، اور اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو میں اس کے پاس گیا، میں نے اس کے حال کو دیکھا تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دے، کچھ مال دے دے، کچھ پیسے دے دے۔ تو حضرت ذی وقار وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنے چچا کی بیٹی کو کہا کہ میرا جو کام تھا وہ اگر تو پورا کرے گی تو میں تمہیں جو ہے مال و دولت بھی دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ جب میں نے یہ کہا تو اس عورت نے کہا کہ تو اللہ سے ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ اپنے مال کی وجہ سے جو ہے بد کرداری پر تلا ہوا ہے، اپنے رب سے ڈر کہ یا باری تعالیٰ، میں نے تیرے خوف کی وجہ سے اس کو مال بھی دیا تھا اور کوئی بد کرداری بھی نہیں کی تھی اس کے ساتھ، نہ کوئی زنا کیا تھا، تو یا اللہ اگر یہ نیکی میری تیری بارگاہ میں قبول ہے تو مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو حضرت ذی وقار جب تینوں شخصوں نے یہ دعا مانگی اور اپنی اپنی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ پتھر اس غار کے منہ سے ہٹ گیا اور وہ تینوں شخص غار سے باہر آ گئے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کی زندگی کے اندر جو بھی نیک عمل ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی مصیبت کے وقت جو ہے وہ کام آ جاتا ہے، اور اس مصیبت کے وقت جو ہے وہ اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ ہمیں بھی اچھے کام کرنے چاہیے، ہمیں بھی نیکی کے کام کرنے چاہیے۔ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔